السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 262 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب کی پہلی حدیث ہے۔ باب ہے کتاب الصلاۃ کا 8واں باب، باب سجود السہوی وغیرہ، سجدہ سہو وغیرہ کا بیان۔ سجدہ سہو نماز میں جو بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے ہماری شریعت میں نماز کے اختتام پر 2 سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ 2 سجدہ جو کیا جاتا ہے اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے کہ سجدہ سہو کا بیان، اور اس کے ساتھ کہا وغیرہ، یعنی سجدہ سہو کے ساتھ ساتھ دوسرے جو سجدے ہیں اس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ سجدہ سہو کے علاوہ جو سجدے ہوتے ہیں، جیسے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے۔ دیکھیے سجدہ 4 طرح کا ہوتا ہے، سجدہ جو ہوتا ہے 4 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ ہے نماز میں جو معروف ہے، دوسرا سجدہ ہے سجدہ سہو، نماز میں جو بھول چوک ہو جائے اس کے لیے سجدہ۔ یہ دونوں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ نماز کا جو سجدہ ہے وہ ایک رکعت میں 2 سجدے، اور سجدہ سہو میں بھی 2 سجدے۔ تیسرا سجدہ ہے سجدہ تلاوت، اس میں ایک ہی سجدہ ہے، یعنی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور وہاں آیت سجدہ سے گزر رہے ہیں، آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں تو فوراً سجدہ کرنا ہے، تو اس میں ایک ہی سجدہ ہے۔ اور چوتھا ہے سجدہ شکر، کہ آدمی کو کوئی بڑی نعمت مل گئی جسے اسے خوشی ہے تو شکرانے کے طور پر وہ فوراً سجدے میں گر جائے، سجدہ کرے۔ یہ 4 طریقے سے سجدے کی 4 قسمیں ہیں، یا 4 سجدے ہیں۔ بقیہ اس کے علاوہ اور کوئی سجدہ نہیں ملتا ہے۔ بقیہ جو قبروں کا، بزرگوں کا یا ولیوں کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب شرکی عمل ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ تو ایک نماز کا سجدہ ہے، اور ایک سجدہ سہو ہے، ایک سجدہ تلاوت ہے، اور ایک سجدہ شکر ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں سجدہ سہو کے ساتھ ساتھ وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ باب سجود السہوی وغیرہ، سجدہ سہو وغیرہ کا بیان، یعنی سجدہ سہو کے ساتھ ساتھ دوسرے سجدے کا بھی یہاں پہ باب میں ذکر کیا جائے گا۔ یہ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کتاب الصلاۃ کا 8واں باب ہے۔ حدیث کے راوی ہیں اس میں عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یعنی صحابہ اکرام کو، ظہر کی نماز پڑھائی۔ صلی بہم الظہر، صلی مانے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھانا، دونوں معنی ہوتا ہے۔ صلی بہم الظہر، آپ نے
لوگوں کو یا ان کو ظہر کی نماز پڑھائی. تو ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اور 4 رکعت جب پڑھتے تھے 2 سجدہ اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں. ایک پہلا تشہد 2 رکعت کے بعد، اور ایک ہے آخری تشہد جس میں سلام پھیرتے ہیں. فقام فی الرکعتین الاولیین، تو شروع کی 2 رکعتوں میں وہ کھڑے ہو گئے. فقام کھڑے ہو گئے، فی الرکعتین الاولیین، شروع کی 2 رکعت. ایک رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت پڑھے. اب 2 رکعت کے بعد کیا کرنا ہے؟ تشہد میں بیٹھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں. فقام فی الرکعتین الاولیین، شروع کی 2 رکعت میں وہ کھڑے ہو گئے. رکعتین مانے دوسری رکعت، الاولیین پہلے 2 پہلے، یعنی شروع کی 2 رکعت. شروع کی 2 رکعت، پہلی رکعت دوسری رکعت. تو دوسری رکعت میں تشہد ہے، بیٹھنا چاہیے، آپ نہیں بیٹھے، بھول گئے. ولم یجلس، اور بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے بیٹھے نہیں. ولم یجلس کا معنی ہوگا لم یجلس، نہیں بیٹھے. جلسہ یجلس معنی تو بیٹھنا، جلسہ یجلس معنی بیٹھنا. لم یجلس نہیں بیٹھے، لم معنی نہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین، تو آپ شروع کی 2 رکعت میں کھڑے ہو گئے. ولم یجلس، اور بیٹھے نہیں. تو اب جب آپ کھڑے ہو گئے تو پیچھے جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں فقام الناس معہ، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فقام، قام مانے کھڑے ہونا، قام یقوم مانے کھڑا ہونا. فقام الناس معہ، تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، یعنی پیچھے جو نمازی تھے، صحابی تھے، وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. کیونکہ امام کی پیروی ضروری ہے، امام کی پیروی ضروری ہے. تو آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فقام الناس معہ، مع مانے ساتھ، معہ ان کے ساتھ. فقام الناس، لوگ کھڑے ہو گئے، معہ آپ کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاة، تو اب جب کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ مطلب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بیٹھنا چاہیے تھا، میں بھول گیا. حتی اذا قضى الصلاة، حتی مانے یہاں تک کی، اذا مانے جب، قضا مانے پورا کرنا، الصلاة مانے نماز. حتی اذا قضى الصلاة، حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز مکمل کر لی، یعنی تیسری رکعت پڑھ لی، چوتھی رکعت پڑھ لی، تشہد بھی ہو گیا، اور نماز ختم ہے. اب سلام پھیرنا ہے، نماز سے فارغ ہو جانا ہے، نماز مکمل ہو رہی ہے. حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ آپ نے نماز کو مکمل کی. تو کیسے مکمل کی؟ دیکھیے، وانتظر الناس تسلیمہ، کبر وهو جالس. انتظر مانے انتظار کرنا، وانتظر الناس، ناس مانے لوگ، وانتظر الناس لوگوں نے انتظار کیا، تسلیمہ آپ کے سلام پھیرنے کو. تسلیم مانے سلام پھیرنا. نماز میں جو سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو سلام پھیرتے ہیں اسی کو نماز کی اصطلاح میں تسلیم کہتے ہیں. وانتظر الناس تسلیمہ، لوگوں نے آپ کے سلام کے پھیرنے کا انتظار کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دائیں اور بائیں جو سلام پھیرتے ہیں صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ اب سلام پھیریں گے، سلام پھیریں گے، سلام پھیریں گے، انتظار کر رہے ہیں. کبر وهو جالس، آپ نے سلام نہیں پھیرا. نماز میں جو تشہد میں جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، آپ پڑھ کر کے فارغ ہو گئے. اب صحابہ کرام سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے سلام نہیں پھیرا. کبر، اللہ اکبر کہا. کبر یکبر نے اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا. کبر، آپ نے اللہ اکبر کہا. وہو جالس، اور آپ بیٹھے تھے، اور وہ بیٹھے تھے نہیں، آپ بیٹھے تھے. تشہد میں جو بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے تورک کے ساتھ، آپ اسی طرح بیٹھے تھے. وسجد سجدتین قبل ان یسلم، اور آپ نے 2 سجدہ کیا قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے. سجدہ مانے سجدہ کرنا، سجدتین 2 سجدے، قبل پہلے، ان یسلم، سلم یسلم سلام کرنا، سلام پھیرنا.
سلام کرنا، اور ایک ہوتا ہے سلام پھیرنا نماز میں. نماز میں ہوگا تو مانا ہوگا سلام پھیرنا. نماز کے باہر اگر سلام کا بات ہے، سلام کا معاملہ ہے، تو اس میں ہوگا سلام کرنا. سلم یسلم تسلیم، سلام کرنا اور سلام پھیرنا. تو یہاں نماز کا مسئلہ ہے تو مانا ہوگا سلام پھیرنا. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ، تو آپ نے 2 سجدے کیے. یہ 2 سجدہ کون سا؟ سجدہ سہو. کون سا سہو تھا؟ کیا غلطی تھی؟ دوسری رکعت میں تشہد کے اندر بیٹھنا ہے، وہ آپ نہیں بیٹھے تھے. یہ غلطی ہوئی، آپ سے بھول ہوئی، آپ کھڑے ہو گئے. تو 2 سجدے آپ نے کب کیے؟ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے. ثم سلم، ثم سلم، ثم مانے پھر، سلم مانے سلام پھیرنا. پھر آپ نے سجدے کے بعد سلام پھیرا. اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو 7 محدثین نے بیان کیا. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل. یہ 7 محدثین جو ہیں ان سبوں نے بیان کیا ہے. امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، 7 محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، اور ابھی جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے بلوغ المرام کی، یہ حدیث پڑھی گئی ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس، آپ ہر سجدے میں تکبیر کہتے تھے. یعنی ایک سجدہ کیا، اللہ اکبر کہا، پھر آپ کھڑے، آپ بیٹھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، آپ نے اللہ اکبر کہا. اسی کو کہتے ہیں یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس، ہر سجدے میں آپ اللہ اکبر کہتے تھے، تکبیر کہتے تھے. اور کیسے کہتے تھے؟ وہو جالس، بیٹھے ہوئے تھے. وسجد الناس معه، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. یعنی آپ نے صرف اکیلے سجدہ نہیں کیا، آپ نے بھی سجدہ کیا، اور پیچھے جو پبلک تھی، جو جماعت میں شریک تھے، مقتدی تھے، سبوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا. غلطی کس کی ہے؟ امام کی ہے. سجدہ سب کو کرنا پڑے گا، یہ ہے امام کی پیروی. وسجد الناس معه، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ سجدہ کیا. مکان ما نسی من الجلوس، کیوں سجدہ کیا؟ کہتے مکان ما نسی من السجود، من الجلوس، مکان ما نسی من الجلوس، وہاں جو بیٹھنے کی جگہ ہے تشہد میں، اس کو بھولنے کی وجہ سے. مکان ما نسیا، اس جگہ جہاں بیٹھنا تھا، تشہد کرنا تھا، اس کے بھولنے کی وجہ سے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو آپ بھی کبھی کبھی بھول جاتے تھے. اچھا، یہ آپ بھول جاتے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت ہے، تاکہ لوگوں کو نماز کے مسائل معلوم ہو جائے. یہ تعلیم تھی، یہ انتظام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی تو ظہر کی 2 ہی رکعت پڑھا دی. ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے. ظہر یا عصر کی کوئی نماز تھی تو 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ یہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ 2 ہی رکعت میں پڑھایا ہوں، تو آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعت آپ نے مکمل کی. اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کیا کہا؟ کہا دیکھو انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. کہا دیکھو میں بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لیکن یاد رہے جب میں نماز میں بھول جاؤں تو مجھ کو یاد دلا دیا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. آپ ایک تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں تمہارے جیسے، اور اس میں یہ بھی ثابت کیا آپ نے کہ میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. یعنی تم بھولتے ہو، میں بھولتا ہوں، ہم دونوں کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسان ہیں. تو اس حدیث سے یا اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی کبھی کبھار بھول جایا کرتے تھے، اور جو آپ بھولتے تھے اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تعلیم ہے، نصیحت ہے، پیغام ہے کہ اگر نماز میں ایسا مسئلہ ہو، تشہد چھوٹ جائے یا نماز میں کچھ گڑبڑی ہو جائے، نماز میں کچھ کمی ہو جائے، تو اس کو کور کیسے کرنا ہے، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی، کیا حل ہوگا، کیا راستہ ہوگا، یہ ساری تفصیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ آئیے حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ باب سجود السہو وغیرہ، سجدہ سہو کا بیان، سجدہ سہو وغیرہ کا بیان۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ فقام فی الرکعتین الاولیین، تو شروع کی 2 رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے۔ ولم یجلس، اور آپ بیٹھے نہیں۔ فقام الناس معه، تو آپ کے ساتھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ آپ نے جب نماز مکمل کی، وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگوں نے آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا کہ آپ سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرا، کبر، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ جالس، جبکہ آپ بیٹھے تھے، یعنی بیٹھے تھے جیسے نماز کی کیفیت میں، تشہد میں، اسی کیفیت میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدہ کیا۔ وسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدہ کیا۔ یہ 2 سجدہ کون سا ہے؟ سجدہ سہو ہے۔ کیا غلطی تھی؟ 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، آپ تشہد میں نہیں بیٹھ سکے، تو سجدہ سہو کیا۔ قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے۔ وسجد سجدتین قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدہ سہو کیا۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو 7 محدثین نے بیان کیا، جیسے امام احمد ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں۔ یہ 7 محدثین جو مشہور محدثین ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے، یکبر فی کل سجدۃ وهو جالس، کہ آپ ہر سجدے میں 2 سجدہ ہوتا ہے، دونوں سجدے میں آپ نے اللہ اکبر کہا ہے۔ یکبر، اللہ اکبر کہتے تھے، فی کل سجدۃ، ہر سجدے میں، وهو جالس، جبکہ آپ بیٹھے تھے، یعنی بیٹھ کر جب آپ سجدے میں جاتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، سجدے میں جاتے تھے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے تھے۔ وسجد الناس معه، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ کیوں سجدہ کیا؟ آپ نے کیوں سجدہ سہو کیا؟ کہتے مکان ما نسی من الجلوس، جہاں بیٹھنا تھا وہاں آپ بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے سجدہ سہو کیا۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز میں اگر کہیں بھول چک ہوتی ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، کہیں سہو ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ 2 سجدہ سہو کرنا ہے۔ نماز میں اگر کہیں غلطی ہوتی ہے، ادائیگی میں کہیں کچھ کمی ہو جاتی ہے، تو سجدہ سہو کرنا چاہیے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر واجب بھول جائیں، نماز میں کسی واجب کو بھول جائیں، تو سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوگا، سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوگا۔ دیکھیے سجدہ سہو کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے سجدہ سہو نماز سے پہلے کیا، اور ایک روایت ہے کہ آپ نے سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کیا۔ سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، ویسے ہی کرنا چاہیے۔ آپ کا عمل کیا تھا اس معاملے میں؟ کہ اگر نماز میں کہیں بھول ہوتی تھی، کہیں واجب چھوٹ جاتا تھا، نقص ہوتا تھا، کمی ہوتی تھی، تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرتے تھے، اور اگر کہیں اضافہ ہوتا تھا تو آپ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کرتے تھے۔ اللہ کل حال دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، دونوں پر عمل کر لیں، سجدہ سہو ادا کر لیں۔ نماز میں جو نقص اور کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، وہ اللہ کے فضل، اس کی توفیق سے وہ کمی دور ہو جائے گی۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ سہو میں جب جائیں گے، جب سجدہ کریں گے، سجدہ سہو ادا کریں گے، تو اس کے اندر بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ سجدہ سہو ہے، نماز کا حصہ ہے،
اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے، اٹھیں گے اللہ اکبر کہیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہیں گے. جی. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو مقتدی ہیں وہ بھی سجدہ سہو میں اپنے امام کی پیروی کریں گے، سجدہ سہو میں امام کی پیروی کریں گے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کرام غیب کا علم نہیں جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے، نماز میں تشہد چھوٹ گیا، آپ بھول گئے. اگر آپ غیب جانتے تو کیا کہا جا سکتا کہ آپ بھول گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھول جانا یہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے. جیسے ایک واقعہ بڑا مشہور نماز ہی کے سلسلے میں کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی. تو اب بتائیے، آپ کی جوتی آپ سے لگی ہوئی ہے، آپ کے پیر سے ٹچ ہے، آپ قریب ہیں اس سے، آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ گندگی کو نہیں دیکھ پائے، نہیں جان پائے. جبریل آیا اور کہا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا تھا اتنا ہی آپ کو معلوم ہوتا تھا. غیب کا علم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سجدہ سہو کے بعد جب نماز میں سجدہ سہو کریں گے تو سجدہ سہو کے بعد سلام پھیریں گے، سجدہ سہو کے بعد سلام پھیریں گے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ سہو میں دو سجدے ہیں، سجدہ سہو میں دو سجدے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں، سجدہ سہو تشہد کے بعد ہے، سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں احناف کو آپ دیکھیں تو ان کے یہاں کیا نظام ہے کہ وہ تشہد پڑھیں گے، پھر ایک طرف سلام پھیریں گے، پھر دو سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد تشہد کریں گے. بات سمجھ آ رہی؟ احناف کے یہاں کیا عمل ہے؟ بھولنے پر جو سجدہ سہو کرتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تشہد پڑھیں گے چوتھی رکعت میں یا آخری رکعت میں، پھر ایک طرف یعنی دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر دو سجدہ کریں گے، پھر دو سجدے کے بعد تشہد پڑھیں گے. یہ چیز سنت کے خلاف ہے، یہ عمل سنت کے خلاف ہے. صحیح کیا ہے کہ پہلے تشہد پڑھیں، پھر سجدہ سہو کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں. سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہے، سجدہ سہو کے بعد سلام فوراً پھیرنا ہے. سجدہ سہو کے بعد فوراً کیا کرنا ہے؟ سنت یہ کہ سلام پھیرا جائے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو پہلا تشہد ہوتا ہے، نماز کا جو پہلا تشہد ہوتا ہے، یعنی 4 رکعت یا 3 رکعت میں جو 2 تشہد ہوتے ہیں، تو پہلا تشہد یہ کیا ہے؟ واجب کے درجے میں ہے. اگر اس میں امام سے بھول ہو جاتی ہے یا نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ واجب کے درجے میں ہے. اگر بھول کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو سجدہ سہو سے اس کمی کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اس کمی سے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. جو سجدہ سہو کر لیے، جو بھول گئے تھے تشہد بیٹھنا، یہ سجدہ سہو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو پہلا تشہد یہ واجب ہے، اگر بھول گئے تو سجدہ سہو کر لیں، نماز کمپلیٹ ہوگی، پرفیکٹ ہوگی. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر تشہد میں کھڑے ہو گئے، تشہد میں بیٹھنا ہے، کھڑے ہو گئے تو اب پھر دوبارہ بیٹھنا نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ بیٹھے نہیں، آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب یہاں غلطی ہوئی ہے لیکن آپ بیٹھے نہیں. معلوم کیا ہوا کہ اگر تشہد چھوٹ رہا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آگے کیا کرنا ہے؟ اپنی رکعت مکمل کرنا ہے.
کھڑے ہو گئے اب اپنی رکعت مکمل کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں، نماز مکمل کریں. کھڑے ہونے کے بعد واپس لوٹنے کی، تشہد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر جیسے کھڑے ہو رہے ہیں اور ابھی زمین سے ٹچ ہے تو بیٹھ جائیے، لیکن جب آپ نے زمین چھوڑ دی ہے اور کھڑے ہو گئے تو پھر دوبارہ واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلے تشہد کی بات ہے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں. ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں. دیکھیے نماز میں غلطی ہو گئی، 2 سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے. 2 سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو گئی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم جو بھول جائیں، ہم سے جو غلطی ہو جائے، اس پر تو ہمیں مواخذہ مت کر، ہمیں عذاب مت دے، پکڑ مت، حساب مت لے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے. نماز میں غلطی ہو گئی، 2 سجدہ سہو کر لے، تو وہ سجدہ سہو کرنے سے نماز میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی اور کوئی خرابی اور کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ امام سے اگر غلطی ہو جائے، امام سے بھول چوک ہو جائے، تو ہماری شریعت میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے لقمہ دیں، اسے سمجھائیں. اور امام کیا کرے گا؟ 2 سجدہ سہو کر لے گا، نماز کیا ہوگئی؟ نماز سیف ہے، نماز باطل نہیں ہوئی. ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا پیچیدہ بنا لیا کہ ابھی آپ دیکھیے دیہات میں احناف کی مسجدوں میں خاص طور سے یہ چیز مشاہدے میں دیکھی بھی گئی ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھا دیے، تو کہتے ہیں نماز باطل ہوگی، پھر سے نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی ہے. جو نماز میں کمی ہوئی آپ نے سجدہ سہو سے اس کی تکمیل کی ہے. 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت آپ نے پڑھائی، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت آپ نے پڑھائی، یا تشہد آپ کا بھول گیا، آپ بھول گئے، تو اس کی وجہ سے آپ نے اس نماز کو دوبارہ نہیں پڑھائی ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ آپ نے کمی اور کوتاہی کو دور کی ہے. جیسے 2 رکعت پڑھائے تو 2 رکعت آپ نے دوبارہ پھر پڑھائی، 4 رکعت مکمل ہو گئی، پھر 2 سجدہ سہو آپ نے کر لیا. تشہد میں بھول گئے تو آپ نے سجدہ سہو کر لیا. 5 رکعت آپ نے ظہر کی پڑھا دی تو آپ نے سجدہ سہو کر لیا. نماز اس سے خراب نہیں ہوتی ہے. ہمارے دین میں آسانی ہے، سہولت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص انعام ہم لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.